جی ناظرین، رخ کرتے ہیں میکلوڈ گنج کا، جہاں تحریک لبیک کے امیدوار حلقہ پی 237 میاں راشد محمود ملکوں کا وٹو پریس کلب میکلوڈ گنج میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پریس کلب میکلوڈ گنج کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پریس کلب اپنے آسن طریقے سے اپنے جو اس کا سسٹم ہے اس کو اپنے فرائض منصبی ادا کرتا رہے گا۔ جو بات آپ نے فرمائی ہے جناب کہ ہمارا منشور تو سمپل سی بات ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کے راج کے لیے ہمارے ساتھ چلیں اور دین تخت پر لے آئیں، تاکہ اسی میں ہی ہماری فلاح سامراجی جو سسٹم ہمارے ملک پر مسلط ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور جب ہمارے قرآن و سنت میں ہر چیز ہمارا قانون موجود ہے تو پھر ہم انگریز کے قانون پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ اور سود کا جو سسٹم ہے، سود کا نظام ختم ہونا چاہیے، اور جو ہمارا قرآن و سنت کے مطابق پاکستان کا اگر قانون بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ مہنگائی کے سسٹم جو ہر طرف شور ہے کہ مہنگائی ہے، ایک بات واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جو سود جس ملک میں یا جس گھر میں سود کا سسٹم ہوگا اس کے ساتھ خدا کی جنگ ہے۔ تو جب خدا کی اور ہماری جنگ ہے تو پھر ہمیں مہنگائی، بے روزگاری اور بے حیائی ہم پر مسلط ہوتی رہے گی۔ میں ریکویسٹ کروں گا عوام الناس سے بھی اور اپنے عدلیہ سے اور تمام اداروں سے کہ اسلامی نظام کے لیے ہمارے ساتھ آئیں اور اس جد و جہد میں شامل ہوں۔ ہمارا کوئی کسی بھی قسم کا فرقہ واریت کا سسٹم نہیں ہے، ہماری تو صرف ایک ہی بات ہے کہ دین تخت پر آ جائے، اور دین میں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اور یہی ہمارے قائد علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کا منشور تھا، اور یہی ہماری تحریک کا منشور ہے۔ ہمیں یہ افواہ سننے میں آ رہی ہے کہ شاید پیر احمد شاہ صاحب خود جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، صرف تحریک لبیک کے حوالے سے ہیں، یہ بات چل رہی ہے، یہ سننے میں آ رہی ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ یہ تمام جو ہے وہ سیاسی پروپیگنڈا ہے۔ تحریک لبیک ہی پیر بننا والا کے ساتھ ہے، اور پیر بننا والا تحریک لبیک ہے، اور میرا جو کمپین آفس ہے وہ بھی اس وقت آستانہ عالیہ پہ ہے۔ آستانہ بننا والے پہ میرا جا کے فلیکس دیکھ لیں، اور وہ وہاں انہوں نے میرا کمپین آفس بنایا ہوا ہے۔ باقی آج ہم انشاءاللہ تعالی اکٹھے 2-3 ہمارے پروگرام بھی ہے، اس میں بھی واضح ہو جائے گا۔ جمیل صاحب، اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک آپ کو کامیابی دے دیتے ہیں، تو آپ کا سب سے پہلا جو ترجیح منصوبہ اپنے حلقے کے لیے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو حلقے کی بات میں نہیں کروں گا معذرت کے ساتھ، سب سے پہلے تو میرا منصوبہ ہوگا کہ وہاں اسمبلی میں ہم ایسا قرارداد لائیں کہ جس میں وہاں پہ اذان کا وقت، اذان ہو اور نماز کا وقفہ ہو۔ اس کے بعد جو ہماری ہے حلقے کی ترقی، اور اس کے لیے میری خواہش ہوگی کہ ہم موٹر وے کا سسٹم جہاں پہ کوشش کریں کہ موٹر وے کو ہم کنیکٹ کریں، اور پھر میکلوڈ گنج اور منڈی صادق گنج میں کم از کم ڈگری کالجز گرلز کے اور بوائز کے ہونے چاہیے۔ میری سب سے پہلی ترجیح صحت اور تعلیم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میاں صاحب، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاسپٹلوں کے نظام بڑے خراب ہیں، تھانے کے نظام بڑے خراب ہیں، پٹواریوں کے بڑے معاملات ہیں، اس حوالے سے کچھ بات کریں گے آپ کیونکہ اس ٹائم آپ کینڈیڈیٹ ہیں، امیدوار ہیں حلقہ پی 270 سے۔ اصل میرا ایشو جو ہے اس وقت حلقہ میں، وہ سب سے بڑا ایشو ہی یہاں پہ پٹواری کلچر اور ہسپتال جو ہیں وہ ٹھیکے پر چڑھے ہوئے ہیں۔ یہاں کے مقامی ایم این اے اور جو سابقہ ایم پی اے صاحب رہے ہیں، میں تو بڑی بات کلیئر کروں گا کہ کون سا ایسا ہاسپٹل ہے جس میں ان کا حصہ نہیں ہے۔
وہ حصے وصول کرتے ہیں. مثالیں بھی ہیں، امر بلوچ آپ کے سامنے ہے. ایک ایک ہاسپٹل میں ایک ایک ان کا بیٹھا ہے. منڈی صادق گنج میں بابر بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے جب ایک ایم پی اے یا ایم این اے ٹھیکے پر ہاسپٹل دے کر بیٹھے ہوں تو وہاں ایم ایس بیچارے بے بس ہوتے ہیں. میاں صاحب اس کے تدارک کے لیے کوئی آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے اسپتالوں میں یا شہر میں، یا جو سہولیات نہیں مل رہی اس کے متعلق اگر آپ مستقل کینڈیڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ تھانے میں اپنے بھیجے نمائندے تاکہ جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ ازالہ ہو سکے؟ میں نے جو پہلی اپنی کمپین کا آغاز میں ایک جلسہ کیا تھا اس میں نے واضح طور پر ڈپٹی کمشنر صاحب اور ڈی پی او صاحب بہاول نگر کو یہ کہا تھا کہ جناب والا مہربانی فرمائیں اور ہماری تحصیل منچرباد کا جو ریونیو سسٹم ہے، پٹواری سسٹم ہے اور تھانہ کلچر ہے، اس کو درست کر لیں. کل کو ایسے نہ ہو کہ کہیں کہ تحریک لبیک والے ہمارے محکموں کے ساتھ الجھ رہے ہیں، کیونکہ ہماری مجبوری ہوگا کہ جو بات غلط کرے گا، ایس ایچ او غلط ہوگا تو ہم بالکل یقیناً اپنی عوام کے لیے کھڑے ہوں گے. اگر پٹواری غلط کرے گا تو ہم پٹواری کے خلاف اگینسٹ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جد و جہد جاری رہے گی. ہر شہر میں، ہر علاقہ میں تو لوگوں کو فائدہ ہوگا اگر اس کے معاملے میں آپ کمیٹیاں بنا دیں طریقے لبیک میں. جی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ 4 کمیٹیاں ہم بنا رہے ہیں، جس میں ہمارے ایڈوکیٹس بھی ہیں. وہ ہمارا جو ہے ریونیو سسٹم اور پولیس سسٹم، اس میں وہ انشاءاللہ انوالومنٹ کریں گے، معاملات دیکھیں گے. جہاں بھی غیر قانونی حرکت ہوگی تو ہماری وکلاء کی کمیٹی وہاں ہر صورت پہنچے گی. یہ ضمنی الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یا مستقل کے لیے؟ دیکھو میں ایک تحریک کا حصہ ہوں. اگر مجھے تحریک کہے گی، میرے قائد سعد رضوی صاحب کہیں گے کہ ہم نے مستقل اس حلقہ میں الیکشن آپ نے ہی لڑنا ہے تو میں حاضر رہوں گا. اگر کسی کو دوست کو بھی وہ ٹکٹ دیں گے تو میں ان کے ساتھ ہوں گا. یہاں پہ بدقسمتی ہے کہ ہماری تحصیل میں شخصیات پرستی ہے. جیسے کہ پہلے میاں اکرم خان صاحب بھاگے پھرے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے، اصغر شاہ صاحب بھاگے پھرے کسی اور کے لیے، تو ہمارا وہ سسٹم نہیں ہے. تو اس سارے معاملات میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ ٹکٹ کے لیے بھاگ رہے ہیں، تو اس میں تو کینڈیڈیٹ مسلم لیگ نون کی پوزیشن پھر بہتر نظر آ رہی ہے. نہیں، میں اس بات پہ آپ کہوں گا کہ مسلم لیگ نون ایک وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کی عوام کے ساتھ بہت بڑے ظلم کیے ہیں، اور اگر باشعور عوام ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ نون لیگ کو وہ کبھی بھی ووٹ نہیں دیں گے.